الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علماء کرام اسلام کی ایک عظیم بنیادیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لیے علماء کرام کی ہی خدمات کو قبول فرمایا ہے کہ اسلام کی خدمت، اسلام کی بقا، اسلام کے لیے جدوجہد، اسلام کی عظمت اور اسلام کی سربلندی کے لیے محنتیں، کوششیں، کاوشیں وہ یہی لوگ ہی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے فضائل احادیث مبارکہ میں بھی کثرت سے آئے ہوئے ہیں، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو انبیاء کے جانشین ہیں۔ یہ تو انبیاء کے مصلی پر کھڑے ہونے والے، انبیاء کے منبر پر بیٹھنے والے، اور انبیاء کی طرح اللہ کے پیغام کو بیان کرنے والے، انبیاء کی طرح اسلام کی عظمت، اسلام کی سربلندی، اسلام کی حفاظت کے لیے ہر محاذ پر، ہر میدان میں برسر پیکار رہتے ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالم کی فضیلت کے متعلق فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسا کہ 14ویں کی چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر۔ تو عالم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی عالم کے متعلق فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اور ڈرنے کا حق ادا کرنے والے یہی علماء لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کرام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے علماء کرام کو راستے سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ چند سال قبل ہم نے دیکھا شیخ الحدیث حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کو نشانہ بنایا گیا، ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اسی طرح چند ماہ قبل شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اور بھی کئی واقعات ہمارے ملک میں ایسے ظاہر ہوئے کہ جس میں علماء کرام کو، نیک لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ چند سال قبل شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا، اور اسلام کی خدمت کے لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو استعمال کیا۔ اور کل پھر ہم نے دیکھا کہ چند ایسی شخصیات کہ جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہے، جو اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اسلام کے نام لینے والوں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ایک مرتبہ کل مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، جو اسلام کی ایک عظیم شخصیت ہے، اور
موجودہ دور میں وہ شیخ الاسلام کہلایا جاتے ہیں، ان کو مفتی اعظم پاکستان کہا جاتا ہے، ان میں یہ صلاحیت موجود ہے اور اسلام کے لیے ان کی بہت ہی اہم ضرورت بھی ہے، اور اسلام کی بہت ساری خدمات جو اس وقت سر انجام دے رہے ہیں وہ ہزاروں لوگ نہیں کر سکتے اور نہیں دے سکتے۔ تو ان کو پھر سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو راستے سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور یہ کفاروں کے اشاروں پہ چلنے والے لوگ، یہود و نصارہ کے اشاروں پہ چلنے والے لوگ ان کاموں کو سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بالخصوص میں اپنے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کروں گا کہ تم تو ریاست مدینہ کا نام لینے والے ہو کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، تو کیا ریاست مدینہ میں ایک مسلمان بلکہ ایک اہم اور عظیم شخصیت جس کی اسلام کو اس وقت بہت ہی اہم ضرورت ہے، کیا اس کو نشانہ بنانا، اس کو شہید کرنا یا راستے سے ہٹانا، اس کے خلاف سازشیں بنانا، منصوبے بنانا، کیا ریاست مدینہ کا یہ دستور تھا؟ ریاست مدینہ کا یہ طریقہ تھا؟ ریاست مدینہ میں تو ایک کافر کو بھی حیثیت دی جاتی تھی، ایک کافر کو بھی بغیر کسی جرم کے نہیں مارا جاتا تھا۔ ریاست مدینہ میں تو ایک کافر بھی محفوظ اور مأمون رہتا تھا، ایک کافر کے عزت، اس کے مال، اس کی جان کی حفاظت رکھی جاتی تھی، اور اگر کافر کو کوئی نقصان پہنچاتا تو نقصان پہنچانے والے سے بدلہ لیا جاتا تھا۔ آج اگر تم ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہو تو کم از کم اس امر پر، اس بات پر جو ہمارے ملک میں، جو ہمارے اس معاشرے میں ایک ناسور بن چکا ہے، اور ہمارے علماء کرام کو، دینی طبقے کو اور دین سے وابستہ لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو شہید کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ خدا را اس کا سدباب کیا جائے، ان لوگوں کو پکڑا جائے، ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، سرعام ان کو سزا دی جائے تاکہ تمام لوگوں کے لیے یہ عبرت بن جائے، اور اسلام کی خدمت کرنے والے، اسلام کے حفاظت کرنے والے، اسلام کی سرحدات پہ مضبوط چٹان کھڑے ہونے والے علماء کرام، دینی طبقہ، دینی لوگ، یہ ان لوگوں کی سازشوں سے، ان کے منصوبوں سے اور ان کی تکلیفوں سے محفوظ رہ سکے۔ میرا یہ مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ تم ریاست مدینہ کا نام لیتے ہو تو پھر ریاست مدینہ کے کاموں کو بھی اپناؤ، اور ایک عام انسان کی بھی حفاظت کے اقدامات کیے جائیں۔ علماء تو علماء ہے، مسلمان تو مسلمان ہے، دینی طبقہ تو وہ تو دینی طبقہ ہے، ان کی تو حیثیت ہے، ان کا تو مقام اور مرتبہ ہے، لیکن ایک عام آدمی کی حفاظت کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں، اور بے گناہ کسی کو نہ مارا جائے، بے گناہ کسی کو مارنے کے لیے سازشیں نہ بنائی جائیں، بے گناہ کسی مسلمان کو شہید نہ کیا جائے، اور نہ ہی بے گناہ کسی عالم پر ہاتھ اٹھایا جائے اور کسی عالم کو شہید کر دیا جائے۔ اس سے لوگوں کو باز رکھنا چاہیے، اور جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں ملوث ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اور یہ قیامت کی علامات میں سے ایک بڑی علامت ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا دے گا۔ علم کو اٹھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو کھینچ لیا جائے گا، بلکہ علماء کو اللہ تبارک و تعالی موت دیں گے۔ علماء وہ شہید کر دیے جائیں گے، یا اپنی موت وہ دنیا سے جائیں گے بقضاء الہی، تو علماء ختم ہو جائیں گے، علم بھی ختم ہو جائے گا، پھر کوئی بھی عالم نہیں رہے گا، تو تمام کے تمام لوگ جائل رہ جائیں گے۔ یہ قرب قیامت ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کو جو تکلیفیں دی جا رہی ہے، دینی طبقے کے ساتھ جو مظالم کیے جا رہے ہیں، دینی طبقے کو جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے، اس کا سدباب کیا جائے، اس کو بند کیا جائے،
اور ان سازشوں کو خاک میں ملا دیا جائے جو سازشیں اسلام کے خلاف ہیں، جو منصوبے اسلام کے خلاف ہیں، دینی طبقوں کے خلاف ہیں، دینی لوگوں کے خلاف ہیں، علماء طلباء مدارس کے خلاف ہیں، ان کا سدباب کیا جائے، ان کو ختم کر دیا